اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعیت کی شناخت کے حوالے سے، اور ہم نے اس سے پہلے والے درس میں جو ہے امام المتقین وقاتل المشرکین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے ان کی ولایت و امامت کے اس بات کے حوالے سے، اور حدیث غدیر کی ہم نے پہلے سند بیان کی اور یہ ثابت کیا کہ شیعہ اور سنی کے نزدیک شیعہ قاطع اور اہل سنت جو ہے وہ اکثریت جو ہے اس کو جو ہے متواتر مانتی ہے اور صحیح حدیث مانتی ہے۔ اختلاف جو کرتے ہیں اہل سنت وہ جو ہے مولا کے معنی کے بارے میں، کہ مولا جو ہے اس کے شیعہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے مولا کا سرپرست اور صاحب اختیار، زعیم، یعنی ولایت و امامت، اس کا اعلان ہے۔ اور جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ دوستی کا ہے، کیونکہ مولا کے مختلف معنی ہیں۔ اور اس حوالے سے وہ ایک باقاعدہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آخری حجۃ الوداع پہ جا رہے تھے، تو جب صاحب کو خط لکھا تو حضرت علیہ السلام یمن کے علاقے میں تھے، تو وہیں سے جو ہے آ رہے تھے، تو کچھ جو مال غنیمت تھا اس کو تقسیم کیا، اور تقسیم پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اور ان کے دلوں میں حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے امارت یا اس تقسیم کے بارے میں میل آ گیا، تو یہ آ کر انہوں نے شکوہ کیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو پھر جو ہے آپ نے جو ہے آتے ہوئے، یعنی شکوہ وہ جب حج پہ آ رہے تھے تو اس وقت کیا، تو جواب تو دینا چاہیے تھا، وہیں پر ان کو سمجھا دیتے یا حج پر ان کو سمجھا دیتے۔ یہاں خم غدیر پر جب کچھ آگے جا چکے تھے، کچھ پیچھے تھے، شدید گرمی تھی، پھر آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والے جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا، اور فقط جن کے دلوں میں مثلا بغض یا حضرت علیہ السلام کے ساتھ اختلاف و دشمنی ہو گئی تھی ان کو نہیں، بلکہ سب کو جو ہے یہ بیان کیا کہ من کنت مولا ہو فاز علی مولا، یعنی یہ جس کو میں جو میرا دوست ہے، یعنی مجھے دوست رکھتا ہے، وہ علی کو بھی دوست رکھے اور اس کی دشمنی چھوڑ دے۔ تو اہل سنت جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ دوست کا معنی لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ زبان عربی میں ایک ایک الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، مثلا مولا جو ہے اس کے معنی سرپرست کے بھی ہیں، دوست کے بھی ہیں، ہم پیمان اور ہم عہد اس کے معنی میں بھی آتا ہے، آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، چچا کے بیٹے کو جو ہے وہ بھی مولا کہتے ہیں، ہمسایہ جو ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں، دوست اور مدد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو لہذا اس میں جو وہ واقعہ نقل کر کے تو اہل سنت کہتے ہیں کیونکہ ہم صریح جو ہے اس کا مطلب ہمارے لیے واضح نہیں ہوتا، تو ہم ظاہر ہی کریں گے، کیونکہ جو کچھ لوگوں نے شکایت لگائی تھی اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ان کے دلوں میں اختلاف یا بغض یا کینہ تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی سے منع فرمایا، اور جو ان کے مخالف تھے ان کو بتایا، ان کو لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بتایا کہ جو ہے یہ علی جو ہے اس کو میں بھی دوست رکھتا ہوں اور تم بھی اس کو کرو، دوست رکھو۔ یہ تمام کے تمام جو ہے اہل سنت اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت و تکریم ہمارے اوپر واجب ہے، اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن خلافت اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا دعویٰ۔ اب جو ہے ہم یہاں ثابت کریں گے کہ اس صراحتاً اگر کسی جو ہے بے انصافی یا بغض و کینہ یا ضد یا جو بھی چیزیں چھوڑ کر اگر صریح حوالے سے اس کے قرائن کو، حدیث کے اس کے متن کو اور اس کا جو خطبہ بیان کیا گیا، جو آیات اس سے پہلے نازل ہوئیں جس کے حکم کی وجہ سے یہ حدیث بیان کی گئی، اور یہ حدیث بیان کرنے پر پھر جو آیت نازل ہوئی، اور جو کچھ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اور سارا انتظام کرایا اس سے، اور یہ بھی بتایا کہ اب جو ہے اس کے ہو سکتے اگلے سال میں حج پہ نہ ہوں اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں، لہذا ساتھ حدیث ثقلین کو بھی بیان کیا، اہل بیت اور قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا کہ میرے بات ان سے تمسک رکھنا، تو یہ حوض پر جو ہے یہ میرے ساتھ اکٹھے پہنچیں گے۔ یہ سارا کچھ جو ہے اگر یہ سارا کچھ غور سے پڑھیں دیکھیں تو سرپرست اور صاحب اختیار اور صاحب ولایت ہی جو ہے
اس سے معنی نکلتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا جو ہے اس میں شاہد جو ہے، گواہ جو ہے، وہ ہے آیہ تبلیغ۔ اہل سنت میں اکثر تفسیروں میں جو ہے آپ مراجعہ کریں، یہ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ حج سے آتے ہوئے یعنی 14 ذی الحج کو مکہ میں حج کے جو ہے سارے یہ جو مناسک تھے ادا کر کے آپ نے جو سفر شروع کیا، اور 18 ذی الحج کو خم غدیر پر جو وفا کے نزدیک جو مقام پر پہنچے، تو اس رستے میں یہ جو آیت نازل ہوئی، اور اکثر کاتب کو یہ کہتے ہیں کہ اسی 18 غدیر والے دن جب وہاں پر آیت نازل ہوئی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ آیت تبلیغ جو تھی، آیت ابلاغ، یہ لے کر نازل ہوئے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو کچھ بھی اللہ نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی کہ جو کچھ بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے اس کو ابلاغ کرو۔ ارسال نہیں ہے، ارسال ہوتا ہے کہ بس پہنچا دینا، ابلاغ یعنی پہنچا کے سمجھانا، تو اگلا جو ہے صحیح سمجھ جائے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو ابلاغ کر دو، لوگوں کو سمجھا دو پہنچا کر۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ امر جو ہے جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کو ابلاغ نہ کیا، اس کی تبلیغ نہ کی، نہ پہنچایا، تو نے گویا رسالت کا کچھ بھی نہ کیا۔ اور ساتھ پھر وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی کوئی ڈر تھا، کہا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو کافر ہیں، جو انکار پر آ گئے ہیں، جنہوں نے انکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ جو ہے سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیا ہے۔ اب جو ہے بہت ساری جو ہے روایات میں جو ہے دقیق یہ جو ہے بیان ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید غدیر پر کھڑے ہو کر اس حکم کے بعد یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا سارا کچھ یہ بیان کیا، حدیث غدیر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اور بہت ساری روایات میں آیا کہ خود اصحاب پیغمبر نے بیان کیا ہے کہ اس کا شان نزول جو اس آیت کا وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پر دو نقطے جو ہیں، دو پوائنٹ اس میں مہم ترین ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مطلب بھی وحی آئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اس قدر مہم تھا کہ ہم وزن رسالت ہے کہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنی رسالت انجام دی تھی، اسلام بیان کیا تھا، جو زحمات اٹھائی تھیں، جو مشکلات اسلام کے راستے میں برداشت کی تھی، پوری رسالت کی قبولیت کا دار و مدار اس حکم پر تھا۔ یعنی اگر یہ حکم بیان نہ ہوتا تو گویا اسلام ناقص تھا، اسلام جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا جو ہے یہ ہم وزن رسالت جو ہے یہ حکم تھا، کوئی عام سا حکم نہیں تھا۔ دوسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ حکم جو ہے بیان کرنے سے ظاہراً جو آیت سے معلوم ہوتا تھا کچھ خوف محسوس کر رہے تھے کچھ لوگوں سے، کچھ جماعت کے، کہ وہ یہ حکم سن کر اسلام میں انتشار ڈال دیں گے۔ ہو سکتا ہے اسلام میں جو ہے کیونکہ اتنی زحمتوں کے بعد بڑی مشکل سے اب جو ہے ایک حکومت چھوٹی سی قائم ہوئی تھی اور اسلام کے نام پر جمع ہوئے تھے، اور اکثر ان میں سے جو ہے جو بڑے بڑے قبائل مسلمان جیسے بنو امیہ اور یہ جو ثقیف اور یہ جو ابھی تازہ اسلام لے کر آئے تھے، یہ بھی طلقاء میں سے تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ یا فتح مکہ ہو گیا تو مجبور ہو کر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بحکم خدا ان کو جو ہے معاف کیا اور ان کو جو ہے اسلام قبول کیا۔ اور ابھی یہ کچھ سیکھ رہے تھے، کچھ عرصہ زیادہ نہیں ہوا تھا، باقی اسلام سے جو ہے نہ فقط ناشنا تھے بلکہ دشمنی اسلام میں رہے تھے۔ اب کسی وجہ سے جو ہے جو بھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ انہوں نے سامنے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مؤلفۃ القلوب کے تحت بڑے بڑے سرداروں کو، بعض قبیلے والوں کو، بعض لوگوں کو باقاعدہ جو ہے زکوٰۃ میں سے ایک حصہ دیا کرتے تھے تاکہ ایسے ایسے ان کے دل نرم ہو اور اسلام جو ہے ان کے دلوں میں پختہ ہو جائے۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً یہ خدشہ تھا کہ ابھی سے اگر حضرت علی ابن ابی طالب السلام کی ولایت کا، جو کہ پہلے کئی دفعہ اعلان کر چکے تھے، باقاعدہ اگر شروع کر دیں تو یہ آگے سے دنگا و فساد نہ کر دیں، کیونکہ اکثر ان کے بزرگان جو تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے، خصوصاً بنو امیہ کے. اور بعض جو لوگ جو تھے، ظاہر ہے جب انسان اکٹھا ہوتا ہے طبیعت انسانی ہے کہ جب کسی کے فضائل زیادہ ہوں، جب کسی کے جو ہے محاسن زیادہ ہوں، تو بعض کی خواہش ہوتی ہے کہ اے کاش میں ہوتا، یہ قدرت مجھے ملتی. اور حکومتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ طبیعت انسانی ہے، پر اس کا جو ہے میں آگے جا کے تفصیل بیان کروں گا. اب یہاں پہ میرا سوال ہے کہ آیا ممکن ہے کہ جیسے اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ چاند لوگوں کو تکلیف تھی یا دشمنی یا اختلاف تھا اور انہوں نے شکایت کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ کام کیا کہ ان کو کہا کہ اتنی گرمی کے حالات میں جو کہ میں شرائط بیان کروں گا کہ تمام کے تمام جو آگے جا رہے تھے، جن کی کوئی شکایت نہیں تھی، جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، جو پیچھے سے آ رہے تھے، ان کو کوئی شکایت نہیں تھی، ان کو کیا ضرورت تھی، انہیں چند لوگوں کو بتا دیتے، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے فقط یہ بتایا کہ علی میرا دوست ہے، تم اس کو دوست رکھو، اور پھر جو تم میں سے جو بھی شاہد ہے، حاضر ہے، وہ غائب کو جا کر یہ پیغام پہنچا دینا. صرف یہ دوستی کے ساتھ. مثلا جو ہے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مثلا سرگودا یا لاہور کسی بندے کو فون کریں، یار بہت زیادہ آپ کے ساتھ مہم کام ہے، ابھی آپ کے پاس سے جو ہے مل کے جا رہا ہے، اسلام آباد سے نکلا ہے، لاہور ابھی پہنچا ہے، یہ پہنچنے والا تھا. آپ فون کرتے ہیں خدا کی جلدی آؤ، بہت جو ہے نا مہم کام ہے، جلدی ایک دفعہ واپس آؤ گاڑی سے. وہ گاڑی دوڑا کے دوبارہ واپس آئے اسلام آباد میں اور یہ کہ یار بات سنو، میں تم کو دوست رکھتا ہوں، خدا جانتا ہے جو ہے. تو وہ کیا آپ سے کہے گا کہ یہ اتنی دور سے مجھے فقط اس کام کے لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. بہرحال یہ شواہد تاریخی سے جو موجود ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی وصایت، ولایت اور خلافت اور امامت پر راضی نہیں تھے، جس کا بعد میں بعض لوگوں نے اظہار بھی کیا کہ قریش جو تھے وہ راضی نہیں تھے کہ خلافت اور نبوت ایک ہی خاندان میں اکٹھی ہو جائے، اس لیے جو ہے ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا. لہذا اگر صحیح طریقے سے جو ہے یہ سمجھیں تو خدا بند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح بتا رہا ہے کہ حقیقت جو ہے یہ تم بیان کرو اور میں تمہیں ان لوگوں سے بچاؤں گا، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. دوسرا جو اس میں جو ہے شاہد ہے وہ ہے آیہ اکمال. اکثریت نے تفصیل کے ساتھ یہ جو قرآن مجید کی آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن اس اعلان کرنے کے بعد جیسے ہی اعلان کیا یہ آیت نازل ہوئی، شیعہ سنی منابع میں لکھا پڑا ہے کہ آج کے دن جو ہے کافر لوگ جو ہے وہ تیرے دین سے مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی بھی جن کے دلوں میں ضعف تھا وہ یہ تھے کہ ٹھیک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے تو جو ہے ابھی ہمارے اوپر حکومت حاصل کر لی، غلبہ حاصل کر لیا، لیکن ان کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاتھ میں بڑے بڑے سردار تھے، مخصوصاً جن میں بنو امیہ اور یہ بڑے بڑے قبائل جو تھے، بعد میں انہوں نے کیا کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو جو ہے جانوروں کی طرح ذبح کیا. کتنا نواسیوں کو، رسول کی نواسیوں کو، جس کی انسان سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے ظالم اور بے حیا کے درباروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں ان کو جو ہے بغیر پردے کے پھرایا. اتنا ظلم کیا، رسول کے خاندان کے شیرخوار بچوں کو شہید کر دیا، جوانوں کو ذبح کر دیا، نواسہ رسول کہ جو سجدے کی حالت میں جو ہے پشت پر سوار ہو گئے بحکم خدا، کیونکہ اللہ کے حکم علاوہ رسول کو کام نہیں کرتا. سجدہ لمبا کر دیا لیکن حسین کو ہٹایا. حسین و منی و انا من الحسین. اور کیا حدیث امام علی السلام کو متعلق کیا لوگوں نے کیا کیا، یہی وہ لوگ تھے جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوف محسوس کر رہے تھے. اور جب یہ جو ہے اعلان کر دیا تو خدا کیا فرماتا ہے، فلا تخشوہم واخشونی. حالانکہ پہلے بھی ڈرتے تھے، اللہ تاکید کر رہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو،
صرف میرا خوف رکھو، میں تم کو بچانے والا ہوں۔ تو حقیقت ہے صرف یہی بتانا تھا کہ علی کو دوست رکھو، علی سے محبت کرو، یہ بتانے سے ڈر رہے تھے۔ پہلے اتنی حدیثوں میں نہیں بتا چکے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ داماد رسول ہیں، یہ رسول کے چچا زاد ہیں، رسول نے ان کو پالا ہے، ہر جنگ میں رسول کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اللہ کے جنگ تبوک کے ایک دو جنگوں میں جو خود رسول نے فرمایا کہ نہ ہو، کیا کہ حدیثیں بیان کر چکے تھے، صرف یہ بتانا تھا اور یہ کامل ہو گیا۔ تو یہ فقط محبت نہیں تھی، خدا فرما رہا ہے پھر الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تیرا دین تیرے لیے تمام کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تیرے اوپر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تیرے لیے دین اسلام کا میں نے مورد رضایت قرار دیا، میں راضی ہو گیا تیرے لیے دین اسلام پر۔ یعنی یہ کام کرنے سے اللہ بالکل راضی ہو گیا کہ واقعاً پورے کا پورا دین اسلام تو نے پہنچا دیا ہے۔ تو جس کو خدا کا خوف ہو، جو یہ نہ ڈرے کہ میرے خاندان والے کیا کہیں گے، پہلے یہ ہوا فلاں، جو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ چند نقطے جو ہے اس آیت سے سمجھ آتے ہیں کہ کفار جو تھے وہ اسلام کی نابودی کے لیے ان کے دلوں میں حسرت تھی، لیکن اس اعلان سے جو ہے وہ نا امید ہو گئے۔ دوسرا نقطہ جو ہے کہ خداوند عالم نے امامت ولایت علی ابن ابی طالب پر جو ہے وہ دین کو تمام کر دیا، یہ پورا یعنی نظام دے دیا مسلمانوں کو۔ تیسرا جو ہے خداوند عالم نے یہ جو نعمت ولایت و امامت تھی اس کے ذریعے نعمت تمام کر دی۔ اصلی نعمت یہ تھی، یعنی یہ نہیں کہ باقی پہلے والی نہیں تھی، یعنی اس کے ذریعے جو کلیدی ترین مہم ترین جو ستون جیسے کہتے ہیں نا، نماز دین کا ستون ہے، یہ ولایت جو ہے یہ پورے کے پورے اسلام کا خیمہ ہے، اس کو تمام کر دیا۔ خدا نے اپنی امت پر یہ نعمت تمام کر دی۔ اور اسلام چوتھا نقطہ جو ہے اس حد تک پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہو گیا کہ پورا کا پورا اسلام پہنچ گیا ہے اس حکم کے ساتھ، اور مسلمانوں کے لیے دین کو پسند کر دیا۔ اب آیا ممکن ہے یہ سارے نکات اور ان آیات کے ہوتے ہوئے بھی آغاز سے لے کر انجام تک یہ پورا خطبہ اور یہ ساری حدیث پڑھیں، یہ آیات ساتھ رکھ کر پڑھیں، تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط علیہ السلام کی دوستی کا اعلان کیا تھا، یعنی پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ خوف خدا جب ختم ہو جائے، اور یہ کہا تھا کہ علی سے دشمنی نہ کرو، پہلے جو ہے یہ مبہم تھی بات، تو کیا رابطہ بنتا ہے، اور اگر سمجھانا بھی تھا وہ دوستی والا تو وہ چند لوگوں جو ان کے اعتراض تھا ان سے سمجھا دیتے، پورے لوگوں کو جو ہے آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے بلا کے سارے جو مراسم انجام دیے، سارے کام کیے، یہ سارے فقط اس لیے کیے کہ علی علیہ السلام کی جو ہے اور صرف دوستی پر جو ہے وہ اپنی نعمت تمام کی اور دین کو کامل کر دیا۔ یہاں اگر اس طریقے سے یہ دوستی بھی لے لو کہ علی علیہ السلام کی اتنی دوستی کو مہم قرار دے رہے ہیں، تو پھر عقلاً بھی دیکھو کہ پھر بھی شریعت نہ بھی کہی ہوتی تو رسول کا سب سے بڑا دوست اس کا اتنی بڑی تاکید کہہ رہے ہیں، تو پھر جو ہے کس کو بنانا چاہیے تھا خلیفہ؟ اگر دوستی سامنے کے سب سے بڑا دوست علی علیہ السلام کا، جس کا سپیشل کہہ رہے ہیں، حالانکہ باقی کیا دوست نہیں تھے صحابہ کرام جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے جو دوستی جو ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ کسی کے ساتھ نہ تھی۔ تو یہ بھی حیا کرنا چاہیے تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلو ولایت نہیں، مشورہ تو کرتے جو قریبی ترین دوست ہے۔ آپ ثقیفہ میں دیکھتے ہیں کہ کئی موجود ہے حضرت علیہ السلام، وہیں سارا کچھ خلافت جو ہے امامت بنا کے آ کے مسجد میں اعلان کر دیا، پھر حضرت علی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آگے تم بھی بیعت کرو، مسلمانوں نے کر لی ہے، مشورہ لینا تک جو ہے وہ بھی گوارا نہ کیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ میں فی الحال اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، باقی دلائل جو انشاءاللہ آئندہ والے درس میں۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاده الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔